الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عرفت هذا فلا بد أن يكون الفقه علما بجملة متناهية مضبوطة فلهذا قال صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وہ تمہید تھی جو مصنف مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ نے آپ فقہ کی تعریف کرنی تھی جی، تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب پہچان لی تو نے یہ بات کہ جو امام صاحب نے تعریف کی تھی اس کا مطلب کیا تھا، معرفت النفس، اور جو تعریف کی ہے شفافے نے کہ فقہ علم ہے احکام شرعیہ عملیہ کا، ان کے ادلہ تفصیلیہ سے اس پر بھی بحث کی تو نے جان لی. لہٰذا اب ضروری ہے یہ کہ فقہ علم ہو جی، ایسے مسائل کا جو غیر متناہیہ نہ ہوں بلکہ متناہیہ ہوں اور مضبوطہ ہوں. تو پھر کنج دی تعریف کریے آندنے پھر انج دی کریے جی میں کروں کیا کہ جی. علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے پیچھے فقہ کی دونوں تعریفیں پہچان لی تو اب ضروری ہے کہ اب فقہ کی تعریف ایسی ہو کہ جو علم ہو تمام فقہ علم ہو ایک جملہ کا، جملہ میں نہیں مسائل کا جو متناہیہ ہو مضبوطہ ہو جن جو ضبط میں آ سکے، کیونکہ کل پڑھے روڑا پہ گئے بادشاہی چنگا پڑھا، اسی لیے فرمایا اور جب پہچان چکا تو اس کو اور دو تعریفاں تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو فقہ علم جملہ کا، ایسا جملہ جو متناہیہ ہو مضبوطہ ہو، مضبوط پنجابی والا نہیں بے ضبط چاہ سکے، پس اسی لیے فرمایا جی. اور جب پہچان چکا تو اس بات کو پس ضروری ہے یہ کہ ہو فقہ علم جملہ متناہیہ مضبوطہ کا، اسی لیے فرمایا. سمجھے جی؟ تو امام صاحب کی جو تعریف ہے نا، وہ چونکہ آپ نے جو تعریف کی ہے اس کی وضاحت آ گئی ہے، وہ عقائد اخلاق اور فقہ مصطلح تینوں کی جامع ہیں، اور جو فقہ مصطلح ہے وہ تعریف نہیں ہے، تو اس لیے فقہ مصطلح کی تعریف کی شفافے نے اس پر اعتراضات کر دیے. اب آپ کرتے ہیں جی. بل هو العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ التي قد ظهر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها ملکۃ الاستنباط الصحیح منها. چلو جی، 10.5 فٹ فقہ علم کیا کا علم کل احکام شرعیہ عملیہ کا، کیا کہنے فقہ علم ہے کل احکام شرعیہ عملیہ کا. ایک باری پھر فقہ علم ہے کل احکام شرعیہ عملیہ کا. کون سے کل احکام؟ وہ کل احکام کہ تحقیق ظاہر ہو چکا نزول وحی ان کے ساتھ جی. وہ احکام کے تحقیق ظاہر ہو، وہ احکام شرعیہ عملیہ کے ظاہر ہو چکا نزول وحی ان احکام کے ساتھ. پھر ایک باری وہ احکام شرعیہ عملیہ کے تحقیق ظاہر ہو چکا نزول وحی ان احکام کے ساتھ. پھر عطف پا کے اور وہ احکام شرعیہ عملیہ کے منعقد ہو چکا ہے اجماع ان پر، اور وہ احکام شرعیہ عملیہ کے منعقد ہو چکا ہے اجماع ان پر. پھر ایک باری اور وہ احکام شرعیہ عملیہ کے منعقد ہو چکا ہے اجماع ان پر. یہ علم ہے کل احکام کا ان کے ادلہ سے، ان کے
یہ علم ہے کل احکام شرعیہ عملیہ کا اپنے ادلہ سے. ہاں لیکن مع جندے وچ سارا علم ہے اندے وچ آ خوبی بھی ہوئے مع ملکۃ الاستنباط، ایسا استنباط جو صحیح ہے جی، اے شابہ سے منہا ان احکام سے جی، باوجود ملکہ استنباط صحیح کا ملکہ، باوجود استنباط صحیح کا ملکہ ان احکام سے. اور جڑے وحی نال ظاہر ہو چکے نے انہاں وچوں مزید مسائل مستنبط کرنے دا ملکہ بھی ہوئے. مطلب ہے بھی فقیہ او ہوندا ہے جڑا فقیہ ہوندا ہے تے جو کچھ اس وقت تک بن چکیا ہے نا انہوں جاندا ہوئے، انہوں تے اگلے مسائل دے حل دا ملکہ ہوئے. اگلے مسائل سے حل کا ملکہ. اے آگی تعریف متناہیہ مضبوطہ. پھر ایک باری ساری کا علم ہے ہر احکام شرعیہ عملیہ کا. بکل سارے وے ہر نہیں وے سارے. کا علم ہے سارے احکام شرعیہ عملیہ کا، وہ احکام شرعیہ عملیہ کے تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان احکام کے ساتھ، اور وہ احکام شرعیہ عملیہ کے منعقد ہو چکا ہے اجماع ان پر. وہ علم ہے احکام اپنے ادلہ سے، اپنے ادلہ سے، اپنے ادلہ سے. ادلہ کون؟ وحی. ادلہ کون؟ اجماع جی. باوجود تے وحی جڑی او قرآن بھی ہے تے سنت بھی ہے جی. تین آ گئے، چوتھا رہندا ہے پیچھا قیاس جی. باوجود استنباط صحیح انہوں ہمیشہ پچھلی سیٹ تے باندھے نے کنوں. قیاس میں. ہاں ظاہر پھر فرنٹ سیٹ دے پیسے ہون تے تاں بھی دے جی. دکھڑے نے پیسے کو نہیں، وہ مثبت نہیں ہے گا جی. چل جی. بلکہ تعریف ثالث منقول عن المصنف رحمہ اللہ، بلکہ فقہ علم ہے کل احکام شرعیہ عملیہ کا. کن کا؟ کل احکام شرعیہ کا وہ احکام شرعیہ عملیہ وہ احکام شرعیہ عملیہ کہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان احکام کے ساتھ. تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان احکام کے ساتھ. جویں جویں مکہ شریف تو وحی نازل ہونی شروع ہوئی قرآن تے سونیاں دا فرمان، اوویں اوویں شرعی حکم بندے گئے کہ کوئی نہیں. تو وہ گل پہ دس دن اور کی پہ آندے نے. اور وہ احکام کے منعقد ہے اجماع ان پر جی. جڑے جڑے مسئلے تے اجماع ہوندا گیا وہ مسئلہ بندا گیا کہ کوئی نہیں. اجماع انج تے نہیں سی ہویا بھی آٹا کیویں گننا ہے جی، وہ تو عورتاں دا کام ہے جی. چلو جی. تو یہ علم ہے کل احکام کا کہاں سے حاصل ہے؟ جو حاصل ہونے والا ہے جو حاصل ہونے اپنے ادلہ سے. تے ادلہ تھے تین آ گئے نے بچ. باوجود استنباط صحیح کے ملکہ کے ساتھ، استنباط صحیح کے ملکہ کے ساتھ، احکام سے جڑے ثابت ہو چکے انہاں کولوں مزید اگلے کڈھن دا ملکہ جی. فقہ علم ہے کل احکام شرعیہ عملیہ کا، وہ احکام شرعیہ عملیہ کے تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان احکام کے ساتھ، اور وہ احکام شرعیہ عملیہ کے منعقد ہو چکا ہے اجماع ان پر. جو حاصل وہ علم حاصل ہونے والا ہے اپنے ادلہ سے، باوجود استنباط صحیح کے ملکہ کے ان احکام سے. او 13 نمبر محنت میں یہ بنایا مصنف رحمہ اللہ نے علم فقہ عبارت تصدیق بالمسائل معلومہ کلہا. جڑے جڑے ہو چکے نے انہاں ساریاں دا علم ہووے. تصدیق بالمسائل دا مطلب ہے آ مسئلہ فقہ دا ہے، وضو میں منہ دھونا فرض ہے، یہ تصدیق بالمسئلہ ہے. کی ہے؟ اور کی ہے تصدیق ہے؟ پھر جڑی جڑی گل پتہ ہے بھائی راجن پور جو بس جاتی ہے اس پر بیٹھیں تو رمق اتار دیتی ہے، یہ کی ہے؟ یہ تصدیق بالگل یہ گل جی. تے باوجود بے اس شرط کے ساتھ کہ وہ
تصدیق مقرون ہو بے ملکۃ الاستنباط الاحکام، احکام کے استنباط کا ملکہ بھی ہو جی۔ جڑے جڑے شکار ہو گئے وہ پھڑ لینے تے اگلے جڑے اٹھتے نے پھڑنے دی جڑی ہمت ہوے جی اے گل ہے جی۔ ہن جی اندی ہن کرنی وضاحت۔ فالمعتبر ان يعلم في اي وقت كان جميع ما قد ظهر نزول الوحي به في ذلك الوقت۔ بس اونے نظر دھیان کر بھئی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے شروع ہوئے، یعنی جڑا جڑا مسلمان ہوندا گیا وہ صحابی بندا گیا، تو قرآن تو پورا ہویا حجۃ الوداع وچ جی، تے سونے دے فرامین بھی پورے ہوئے وصال دے وقت کہ کوئی نہیں یہ سارے۔ تو پھر یہ کہ بھی جڑا ہے نا بھئی صحابہ پاک بھی انہوں کس وقت کہاں گے بھی ہونے فقیہ نے ہونے، اسی طرح بعد والے بھی جڑا نے اجماع والا مسئلہ اس واسطے ہن اے باس چھڑی ہے سمجھی۔ پس معتبر یہ شے ہے کہ ان یعلم جانے شخص جس زمانے میں بھی ہو جس وقت میں بھی ہو، جانے تمام ان کو کہ تحقیق ظاہر ہو گیا ہے نزول وحی ان کے ساتھ اس وقت میں تے نال ملکہ استنباط ہوئے، اے فقیہ اس زمانے دا اے تے جویں ہور حکم آوے گا، قرآن دی آیت آوے گی، سونے دا فرمان آوے گا، اون دے علم دے نال جڑدا جائے گا جی۔ سنیا جی تو بھی مکہ شریف حضرت صدیق جناب صدیق اکبر بھی فقیہ نے، حضرت مولا علی بھی فقیہ نے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی فقیہ نے، اس طرح دے جویں جویں ہور آندے پینے اوویں میں نال جڑدے جان گے، جویں جویں واہ آندی جائے گی نہیں سمجھ آندی پئی وہ نال اوویں جڑدی جائے گی، تے نال ہی ملکہ استنباط بھی ہے، انہاں جو مسئلے جڑے آ گئے نے انہاں وچوں مزید مسئلے مستنبط کرنے دا ملکہ بھی ہے جی۔ کیا کہ جی فقیہ ہونے کے لیے معتبر یہ ہے کہ بس معتبر یہ ہے کہ جانے شخص جس وقت میں بھی ہو، تمام ان کو کہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے، یعنی ان احکام شریعہ کو کہ ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان احکام کے ساتھ اس وقت میں ان کو جانے اور ملکہ استنباط نال لانا ہے، ایک ہی یہ پس معتبر سنیں۔ نا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے بنایا ہے فقہ عبارت تصدیق قطعی بالمسائل سے اور نکالا ہے اس سے کس کو، کیونکہ مسائل قیاسیہ کیا ہوتے ہیں، اور داخل کیا ہے ان مسائل میں تمام وہ کہ ظاہر ہو چکا نزول وحی ان کے ساتھ اور منعقد ہو چکا ہے، اور بشورت اشارہ فی ذالک شرط کی ہے اس میں بائیں طور کہ ہو یہ سارا کچھ مقرون بالملکہ، کیا ہو اے شاباش ہے جی۔ پس معتبر یہ کہ جانے جس وقت میں بھی ہو، جانے تمام ان کو کہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان کے ساتھ اس وقت میں، شابہ جی۔ پس معتبر یہ بات ہے، الف لام موصولہ بناؤ تو پس وہ شے جو معتبر ہے وہ یہ ہے جی۔ بس وہ شے جو معتبر ہے یہ بات ہے کہ جانے جس وقت میں بھی ہو، تمام ان احکام کو کہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان کے ساتھ اس وقت میں۔ فالصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کانوا فقہاء فی وقت نزل بعض الاحکام بعدہ۔ بس لہذا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے فقہاء، بعض احکام کے نزول کے وقت میں بعد اس کے میں نزول ہے،
یعنی جتنا جتنا نازل ہو چکا ہے نا وہ اس کو وہ جانتے ہیں، تو لہذا وہ فقیہ ہے. تو بعد میں جو نازل ہوں گے، جو نازل ہوتا جائے گا وہ ان کے علم کے ساتھ جڑتا جائے گا. سمجھے کیا کہ جی لہٰذا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم فقیہ ہیں بعض احکام کے نزول کے وقت میں، اور جو بعد میں احکام آئیں گے وہ ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے. شاباش ہے. پس صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے فقہا، بعض احکام کے نزول کے وقت میں، بعد اس کے جی. پس صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم تھے فقہا بعض احکام کے نزول کے وقت میں بعد اس کے، یعنی جتنے مطلب اس جملے دے جڑے نازل ہوئے وہ فقیہ نے تو بعد میں جو آیا وہ حاصل ہوتا رہا ان کو. جی. ثم ما لم يظهر نزول الوحی به قد لا يعلمه الفقیہ. بس پھر وہ جو نہ ظاہر ہو نزول وحی اس کے ساتھ کبھی نہیں جانتا اس کو فقیہ. جی. پھر وہ کہ نہ ظاہر ہو نزول وحی ان کے ساتھ کبھی نہیں جانتا ان کو فقیہ. جس کے ساتھ نزول وحی نہیں ہوا کبھی فقیہ ان کو نہیں جانتا، کبھی استنباط سے جان لیتا ہے. جی. پھر وہ احکام کہ نہیں ظاہر نزول وحی ان کے ساتھ کبھی نہیں جانتا ان کو فقیہ. جی. یا تحقیق نہیں جانتا بھی ٹھیک ہے. جی. پھر وہ احکام کہ نہیں ظاہر ہوا نزول وحی ان کے ساتھ کبھی نہیں جانتا ان کو فقیہ. جی. والصحابۃ لعربیتہم کانوا عالمین بما ذکر. اور صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے عربی ہونے کی وجہ سے وہ ما ذکر کے عالم تھے. جی. اور صحابہ پاک اپنے عربی ہونے کی وجہ سے ما ذکر کے عالم تھے. اور وکھنا ینبغی مناسب ہے یہ کہ مراد لی جائے یہ بات کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے سلیقے کی وجہ سے پہچان لیتے تھے صرف وہ بے مجرد ما ظاہر ہوا نزول وحی ان کے ساتھ، نہ کہ مطلب ہے صحابہ پاک اپنے عربی ہونے کی وجہ سے سلیقے کی وجہ سے جو نازل ہوتا جاتا اس کو وہ سمجھتے جاتے سمجھ آئیے آپ. اور صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے عربی ہونے کی وجہ سے عالم تھے ما ذکر کے. جی. صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم اپنے عربی ہونے کی وجہ سے عالم تھے ما ذکر کے. جی. ولم یطلق اسم الفقیہ الا علی المستنبطین منہم. بس لہذا نہیں بولا جائے گا فقیہ کا نام مگر ان پر جن میں استنباط کا ملکہ ہو، جن میں استنباط کا ملکہ ہو. کیا کہ جی. اب صحابہ پاک وہ مسائل تو جانتے ہیں، جو حدیثیں آئی ہیں سمجھتے ہیں، تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ صحابہ فقہا ہیں، یہ نہیں ہے پڑھے ہے کہ نہیں اصول فقہ ہے، تو وہ اصل ملکہ استنباط کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ فرق ہی تھی آ کے پہنتا ملکہ استنباط. سمجھے جی. مثلا بے بلا تشبیہ بعد والے مثلا تسی پڑھتے پے ہو تسی مسائل بھی نال دلائل بھی. جی ہوں انہاں دے نال جڑا او اجتہاد دا ملکہ ہے وہ تو اللہ دا فضل ہے جو اتنے تو ایڈی چھیتی نہیں بندہ پہنچ سکتا، لیکن جڑے پڑھے نے وہ مسئلے انہاں دی دلیلاں مطالعہ کر کے پھیرا دے کے سمجھا سکتے ہو کہ نہیں. جی. بعض مسئلہ تے انیاں دلیلاں نے کہ کوئی بندہ ہوئے تو تسی انہوں سمجھانا شروع کرو بے رفع دین نہ کرنے پر یہ دلیل ہے، تو اگلا بندہ چپ کر جائے گا. تحفظ شریف کھول دیو تسی 20-25 دلیلاں دے دیو تو اس آگنا جی میری تشفی ہو گئی ہے. جی لیکن ملکہ استنباط تو ایک اور نعمت ہے نا. جی اچھا جی. کیا کہ جی اور نہیں بولا جاتا
جاتا فقی کا نام مگر ان لوگوں پر جن کے پاس ملکہ استنباط ہے. اے شاباش سے. اور نہیں بولا جاتا فقی کا نام مگر ان لوگوں پر جو استنباط کرنے والے ہیں. اے ملہم ملکۃ الاستنباط. جی. اور نہیں بولا جاتا فقی کا نام مگر ان لوگوں پر جو استنباط کرنے والے ہیں ان احکام سے. نہ منہم ان لوگوں میں سے، صحابہ پاک میں سے رضی اللہ عنہم. جی. یہ صحابہ پاک دی گل پہ چل دی ہے بھی صحابہ پاک میں سے فقی کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے جن میں استنباط کا ملکہ ہے. جی. وعلم المسائل الاجماعیہ یشترط الا فی زمن الرسول صلی اللہ بس اور مسائل اجماعیہ کا علم بھی شرط کیا گیا ہے فقی ہونے کے لیے. ہاں جی. اور مسائل اجماعیہ کا علم بھی شرط کیا گیا ہے اصول فقہ کی تعریف میں. نہ فقی ہونے کے لیے کیا کرنا بیکار. کیا کہ جی مسائل اجماعیہ کا علم بھی شرط کیا گیا ہے فقی ہونے کے لیے. مسائل اجماعیہ کا معلوم ہونا بھی شرط ہے کیا ہونے کے لیے؟ الا فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال مبارک تک یہ علم نہیں تھا. کیڑا مسائل پہلے اجماع ہوئے پھر اس کو ایک مسئلہ ثابت ہوئے پھر اس دا جاننا یہ سرکار کے زمانہ پاک میں کیا کہ دی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل اجماعیہ نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے. اب بھی سرکار ظاہری حیات ہے یعنی وہ جو ایک نظام تھا جی بھئی اس کے بعد بھی نزول وحی کا سلسلہ اب ختم کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اجماع نہیں تھا. صحابہ پاک کو جو ضرورت ہوتی وہ سرکار سے پوچھتے تھے جی. اس لیے سرکار کے وصال مبارک تک اجماع نہیں تھا. دو دلیلیں تھیں قرآن اور بس. سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک ادلہ شریعہ کیا؟ قرآن اور حدیث. ایشا بس جی. اچھا جی. وہ حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت پوچھا نا بھی کس طرح فیصلے کرو گے تو وہ تفصیل ساری اس میں موجود ہے جی. سمجھے ہی. اور علماء اور معلوم ہونا. علماء مجہول ہوئے تو معلوم نہیں بننا عالم بننا ہے. مسائل اجماعیہ کا یشترط تو شرط کیا گیا ہے کس میں؟ فقی ہونے کے لیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں کیوں بوجہ عدم اجماع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جی. اور معلوم ہونا مسائل اجماعیہ کا شرط کیا گیا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں باوجہ نہ ہونے اجماع کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں اس میں اجماع نہیں ہے. سنیں بے فی زمانے ہی جی. جان اس بات کو کہ جمہور علماء گئے ہیں اس بات کی طرف کہ نئی منعقد اجماع زمانہ رسالت میں. اور یہ اس لیے کہ اگر اجماع منعقد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ اجماع نہیں خالی ہوگا امرین میں سے ایک سے. یا یہ کہ ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجماع کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے سرکار یا نہیں ہوں گے.
پس اگر سرکار ان کے ساتھ ہیں تو پس حجت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ ہے، نہ کہ صحابہ پاک کا قول ہے. سنیں، تو پھر سرکار کی جو حدیث ہے وہ دلیل بنی، نہ کہ اجماع ہوا ہی نا، یہ پہلا قول ہے. سنیں جی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المؤمنین ہیں، تو جب تک پایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو پس نہیں عبرت بقول غیر ہی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک نے جس بات میں اجماع کیا، ایک فرضی مثالیں دے رہے ہیں، سرکار ان کے ساتھ نہیں ہے، بائیں طور کے اجماع کیا سرکار کے بغیر، تو پھر ان کا قول سرکار کی موجودگی میں وہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لأنہ مشرع للحکم ابتداء، تشریع کہ سرکار شریعت بنانے والے ہیں. کی ہوا مانا یہ نا کہ سرکار حکم کی ابتداء شریعت بناتے ہیں. سنیں جی، اے مطلب ہے اس کے ساتھ واضح ہوگی یہ بات کہ نہیں منعقد اجماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ ہوگا حجت، بلا یکون حجتاً. کون؟ اجماع. کس میں؟ سرکار کے وصال مبارک سے پہلے تک. اور اسی پر اور یہی راجح ہے، خلاف واسطے بعض علماء کو ان کا کہ اجماع ہوا ہے لیکن نہیں ہے. جی سنیں جی آگے جی. بس سوال ہے تو مسائل قیاسیہ کا جاننا فقیہ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. جی سوال یہ ہے کہ مسائل قیاسیہ کا جاننا فقیہ ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، دور لازم آ جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ دور لازم آ جائے گا. وہ اس طرح میرا یارہ کہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وحی نازل ہو چکی ہے ان کو بھی جانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن مسائل پر صحابہ پاک کا اجماع ان مسائل کو بھی جانے، اور اس کے ساتھ قرآن و سنت اور مسئلہ اجماعیہ سے استنباط کا ملکہ بھی ہو. تو استنباط کا جو ملکہ ہوگا تو اس کے ذریعے مسائل قیاسیہ وہ نکالے گا. اب اگر فقیہ ہونے کے لیے مسائل قیاسیہ کو جاننا بھی شرط ہو تو اب مسائل قیاسیہ موقوف ہو گئے ان پر، ملکہ استنباط پر، اور ملکہ استنباط موقوف ہو گیا مسائل قیاسیہ پر. تو یہ دور لازم آ گئے. یعنی فقیہ وہ ہوگا کہ جس میں جو قرآن و سنت کو بھی جانتا ہو جو اس سے ثابت ہے، اور مسائل اجماعیہ کو بھی جانتا ہو، اور اس کو مزید مسائل قیاسیہ کا ملکہ ہو، یہ فقیہ ہے. اب اگر فقیہ ہونے کے لیے مسائل قیاسیہ کا علم بھی شرط ہو تو یہ کیا لازم آ جائے؟ اے دور ہو، سمجھے ہی نہ کہ یعنی وہ جو ہے نا بھی شرط ہے بھی جن کے ساتھ وحی نازل ہے وہ بھی جانے، اور مسائل اجماعیہ کا جاننا بھی شرط ہے. اور چلو جی نئی شرط مسائل قیاسیہ کا علم. سنیں ہی یہ شرط نہیں ہے بوجہ دور کے. کوئی گل نہیں، دور نہ منزل پکدی ہے نا جی، کہ کوئی نہیں پکدی. اچھا چلو ہاں جی قیاسیہ کا جاننا جی دور اگے جی. خلاصہ بس بلکہ شرط ہے فقیہ ہونے میں ملکہ استنباط صحیح کا. کیا کہنے؟ بلکہ شرط کیا گیا ہے فقیہ ہونے میں، اور فی تک نون لگا نکا جب نسخہ ہے بھی تو نہیں بھی جی نہ ہوئے تو بلکہ شرط ہے. خلاصہ یہ کہ شرط ہے فقیہ ہونے کے لیے کیا؟ ملکہ استنباط. ملکہ استنباط استنباط صحیح کا ملکہ. کیا استنباط صحیح کا ملکہ؟ وہ کیڑا ہوندہ ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ مَقْرُونًا بِشَرَائِطِهِ. یہ ملکہ وہ ہے جو مقرون ہو استنباط کے شرائط کے ساتھ. کیا کہ جی؟ اور وہ ملکہ یہ ہے
ہے کہ وہ مقرون ہو استنباط کی شرائط کے ساتھ، بلکہ شرط کیا گیا ہے فقیہ ہونے میں استنباط صحیح کا ملکہ، اور وہ یہ ہے کہ ہو کون وہ ملکہ مقرون استنباط صحیح کے شرائط کے ساتھ، صحیح کی شرائط کے ساتھ، جی بلکہ شرط کیا گیا ہے فقیہ ہونے میں ملکہ استنباط صحیح کا ملکہ، اور وہ ملکہ یہ ہے کہ ہو ملکہ مقرون استنباط صحیح کی شرائط کے ساتھ۔ یہ گل مک گئی۔ ہوں یہ اتنے بھی آخیا ہے کہ فقہ ہوا العلم، فقہ پیچھے بھی ہوا العلم، تو اتنے خاص کر کے بے فقہ علم ہے، فقہ علم ہے۔ اس اتنے سوال تے جواب جی وما قیل ان الفقہ ظنی فلما اطلق العلم علیہ۔ بس سوال یہ ہے کہ فقہ تو ظنی ہے، فقہ ظنی ہے تو ظنی پر علم کا اطلاق ٹھیک نہیں، کیونکہ علم کا اطلاق یقینی پر ہوتا ہے۔ کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ فقہ تو ظنی ہے تو لہذا اس پر علم کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے، علم کا اطلاق یقین پر ہوتا ہے۔ اور دو ویخ او زن وہ ہوتا ہے جو نقیز کا اعتماد رکھتا ہے، بے اندے وچ دوجا پاسا بھی ہوندا ہے نا مرجو کہ کوئی نہیں، اور علم ایک ایسی صفت ہے جو واجب کرتی ہے اپنے محل کے لیے جن دے وچ ہووے ایسی تمجیز کو جو نہیں اعتماد رکھتا نقیز کا بے وجہن، سمجھے ہی ان دے دینے نے جواب جی وما قیل، اور وہ جو کہا گیا بے شک فقہ ظنی ہے، پس کیوں بولا گیا علم کا لفظ فقہ پر جی، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ فقہ ظنی ہے پس کیوں بولا گیا علم کا لفظ فقہ پر؟ جواب فجوابہ اولاً ثانیاً ثالثاً جی انہ مقطوع بہ، بس پہلا جواب ہے عدم تسلیمی۔ ہم پہلا جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ فقہ ظنی ہے بلکہ فقہ مکتوب ہے، بلکہ فقہ مکتوب ہے، یقینی شے ہے جی۔ کیا کہ جی پہلا جواب ہم اس کا یہ دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ فقہ ظنی ہے بلکہ فقہ مکتوب ہے۔ او کی میں فإن الجملة التي ذكرنا أنها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به ومن عقد الإجماع عليه قطعية، اس لیے کہ وہ مسائل شرعیہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہیں، فقہ ہے، اور وہ کون سے مسائل ہیں، وہ ہیں کہ تحقیق ظاہر ہو گیا نزول وحی ان کے ساتھ، اور وہ ہیں کہ منعقد ہوا ہے اجماع ان پر۔ تو یہ جو جملہ اللہ تی ہیں یہ قطعی ہے، یہ اجماع اکٹھا کر کے کہ بھئی یہ جو نزول وحی ہے اس کے ساتھ جو شخصی نہیں، نزول وحی کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ یہ مسائل ثابت ہیں، یہ بات قطعی ہے۔ بھئی آ مسئلہ اجماع نال ثابت ہے، یہ گل قطعی ہے، اے مسئلہ قرآن نال ثابت ہے، حدیث نال ثابت ہے، یہ گل باقی شخصی طور تے مسئلے دا مقام بھئی یہ دلیل ظنی ہے تے مسئلہ ظنی علیحدہ گل ہے، او نہیں سمجھا۔ بھئی جتنے بھی شرعی مسائل پڑھ دے پاؤ فقہ دلیل نال، تانوں اس گل تے تے یقین ہے نا بھی شریعت نال ثابت نے، اگوں شخصی طور تے دلیل نو ویکھ کے تے ظنی آکھنا ہے نا، اونج اے گل تے قطعی ہے نا کہ کی ہے اے مسئلہ ہے تے شریعت نال ثابت ہے جی کہ کسی اور شے نال ثابت ہے جی، اے گل ہے جی۔ کیا کہ جی کیونکہ تمام وہ جن کا ہم نے ذکر کیا اے پیچھے جڑے دسے نے جی کہ فقہ کہ انہا فقہن فقہ ہے تے اگو جواب قطعیتن، یہ جملہ کیا ہے قطعی ہے، اگو دسیا جملہ وچ معترض ہے بھی او کی دسے نہ سا وہ احکام ہیں کہ ظاہر ہو چکے ہیں وحی کا نزول ان کے ساتھ، اور وہ ہیں جن پر اجماع منعقد ہو، اے سارا جملہ کی ہے یہ قطعی ہے، قطعی ہے کہ بھئی اے وحی نال ثابت ہے، اے اجماع نال ثابت ہے، یہ گل تو قطعی ہے نا۔ اور مولوی ویس کو کھانے چ پیندی پئی ہے کہ مسئلے دی شخصی طور تے
جی بے اس دی گل دا وزن کی ہے، یہ گل وکھری، یہ گل کیتی ہے انہیں میں، یہ گل تو پکی ہے جی، اگو اس گل دا وزن کی وہ تک بکھری گل ہے، لیکن اے جڑی گل ہے یہ نے کیتی ہے، یہ گل پکی ہے۔ چلو جی، پس جواب اس ما قیلا کا اولاً کو سمجھ آ رہی او بلا بھی وہ، اچھا جی ہاں یہ ہے انہو کہ فقہ مکتوبے ہے، یعنی یقینی شعول جواب انکاری کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ ظنی ہے، بلکہ کیا ہے یہ کیونکہ جملہ اگوں دی خبری نہ دی قطعیاتن، کیونکہ جملہ مبتدا خبر نہیں بجر سارا بیان کیتا ہے، کیونکہ جملہ وہ جو ذکر کیا ہم نے کہ وہ جملہ فقہ ہے، ایک ہی قطعی ہے، کمال ہو گئی کی بار بار دس رہے ہیں، پھر وہ اگوں وضاحت کی تھی، اور وہ جملہ وہ مسائل ہیں کہ تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان کے ساتھ، اور وہ مسائل ہیں، مسائل آکھو احکام آکھو کہ منعقد ہو چکا ہے اجماع ان پر۔ شابہ جی، پس جواب اس ما قیلا کا اولاً یہ کہ فقہ مکتوب ہے، کیونکہ جملہ وہ کہ ذکر کیا ہم نے یہ کہ وہ جملہ فقہ ہے، اور وہ کی وہ قطعی ہے، وہ ہے کیڑا، اور وہ جملہ اور وہ ہاں وہ احکام ہیں، وہ احکام ہیں، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے نزول وحی ان احکام کے ساتھ، اور وہ احکام ہے کہ منعقد ہو چکا ہے اجماع ان احکام پر۔ ثانیاً ان العلم یطلق علی الظنیات کما یطلق علی القطعیات کالطب ونحوہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ ظنی ہے، فقہ، لیکن علم کا لفظ جس طرح قطعیات پر بولا جاتا ہے اسی طرح ظنیات پر بھی بولا جاتا ہے جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ ظنی ہے، لیکن علم کا لفظ جیسے قطعیات پر بولا جاتا ہے ایسے ہی ظنیات پر بھی بولا جاتا ہے۔ آگے سمجھے اے شاباش جی، مثال دیں دینے جیسا کہ طب اور طب کی مثل، آج جتنے بھی طب دے مسئلے نے، طب دے بھی اے بیماری ہے، لیبارٹری میں جو نتیجہ ہے قطعی ہے کہ ظنی، جیڑی اس بیماری دا علاج ایس دوائی نالے ایک قطعی ہے کہ ظنی، یہ سارا ظنی ہے جی۔ نحو دے سارے، صرف نحو دے سارے مسائل قطعی نے کہ ظنی، دسیا نہیں ہے یہ سارے اکثری ہیں، صرف دے مسائل سارے مسئلے تو انہوں نے نا کی رکھے ہیں، علم صرف کہ ظن صرف، علم نحو کہ ظن نحو، سمجھو دی پی ہے۔ تو اسی طرح طب نو بھی کیا انہوں نے علم طب، حالانکہ مسائل سارے، تو جس طرح علم کا اطلاق قطعیات پر ہوتا ہے اسی طرح فقہ ظنی ہے، لیکن علم کا اطلاق ٹھیک ہے، اور کچھ سمجھی گل۔ اور ثانیاً یہ کہ لفظ علم بولا جاتا ہے ظنیات پر جیسا کہ بولا جاتا ہے قطعیات پر، جیسا کہ طب اور اس کی مثل۔ ہاں جی، اور ثانیاً یہ بات کہ علم بولا جاتا ہے ظنیات پر جیسے بولا جاتا ہے قطعیات پر، جیسا کہ طب اور اس کی مثل ہے۔ اور ویکھے نا او ثانیاً نظر آیا، بنا علی تسلیم ان الفقہ اذا اطلق علی المجموع من حیث و مجموع، وہ سارا ظنی یہ مانتے ہیں، حاصل جواب لفظ علم بولا جاتا ہے جیسا کہ باوجود ہونے اس کے، کیونکہ علم طب لا یستدل بالاسباب والعلامات مشترکۃ الدلالت الا بالقرائن المفیدہ للظن۔ اور پھکی کھوائی تو انہوں جنہوں نے پیٹ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے آکھا یہ مجرب نسخہ ہی نہیں گالی ہے نا ساری جی جی۔ یطلق یا یہ اطلاق ہے بے طریق بے لفظ علم دے دو معنی نے، 100%،
100% تو گھٹ وزن ہوئے ہوں واجے ہو، اور یا یہ حقیقت مجاز ہے، یا یہ کہ علم قطعی کے لیے حقیقت ہے اور ظنی کے لیے بھئی یہ جو دونوں کے لیے ہے جی کہہ سکتے ہیں۔ ہر تقدیر پر ضروری ہے کس سے؟ قرینے سے۔ تو یہاں جو قول ہے نا شریعہ عملیہ یہ قرینہ ہی سنیں طب، کیونکہ طب علم ہے ادویہ کے احوال کا، اے دوا کی کر دیے امراض کے احوال کا، بائیں طور کے یہ دوا گرم ہے یہ دوا ٹھنڈی ہے، اور یہ بائیں طور کے بے انا مرض ان قضا فلانی مرض منتفع ہوندی فلانی دوا نال، اے سارا کچھ پوری حکمت جی بند والے پڑھے جی، دو جملے پڑھے جی ساری اندے وچ بند جی۔ ونحوی کا صرف ونحوی وغیرہما من الفنون عربیہ سنیں جی بوندے بھی سارے ظنیات نے جی اگے جی وثالثا ان الشارع لما اعتبر غلبة الظن في الاحکام صار كأنه قال كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم فكلما وجد غلبة ظن المجتهد يكون ثبوت الحكم مقطوعا به والظن في طريقه۔ بس تیسرا جواب جس تک تبصرہ بھی ہونے، تیسرا جواب یہ ہے کہ شارع نے جب اعتبار کیا غلبہ ظن کا احکام میں، کتنے مسئلے نے جنہاں وچ غلبہ ظن جڑا وہ شریعت وچ معتبر ہے کہ کوئی نہیں ہے گا، وہ تاری غلبہ ظن ہی ہے نا میرے بادشاہ، کہ شارع نے جب اعتبار کیا کس کا؟ غلبہ ظن کا احکام میں، تو پھر ہو گیا غلبہ ظن، گویا کہ شارع نے فرمایا کہ جب غالب آ جائے مجتہد کا ظن کسی حکم کے ساتھ تو وہ حکم کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ کیا کہ اگلی گل پھر آنے نواخنے ایک باری اس کا جواب یہ ہے کہ شارع نے جب اعتبار کیا غلبہ ظن کا احکام میں، اور لکھا الجواب التحقیقی بتحقیقی جواب یہ ہے جی، گویا کہ شارع نے کہا ہے کہ جب بھی غالب آ جائے گا مجتہد کا ظن حکم کے ساتھ وہ حکم تو حکم ثابت ہو جائے گا، شریعت نہیں گل آکھی جی۔ تو پس جب پایا گیا مجتہد کا غلبہ ظن تو پھر شرع کی نظر میں ہو جائے گا ثبوت حکم یقینی، ویسے بھی عمل کرنا ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی بس جب پایا جائے گا غلبہ مجتہد کے ظن کا غلبہ تو ہوگا حکم کا ثبوت مکتوب یقینی۔ لہٰذا ظن جو ہے نا وہ فی طریق ہی ہے جڑا دلیل کو ٹر کے آئے ہیں نا، علت لبھی ہے تو ٹرے آگا یہ ظن ہے، جس لئے علت بھی لب گئی اگلے بچ بھی علت پائی گئی ہے، ساری تار جڑ گئی ہے نا، اے گل یقینی ہو گئی ہے۔ سنیے گل اے شاباش جی۔ اور ثالثاً اور سمجھے اور ثالثاً اور بناءً علی تسلیم التباین بین الظن، اے بین التباین ہے، اور تصحیح تعریف کی بس بنانے علم کے متعلق کے ظن کے متعلق کا غیر، تو اس کی تقریر کی آگے جو دو طریقے سے آ رہی ہے جی۔ چلو جی کیا کیا اور ثالثاً یہ کہ شارع نے جب اعتبار کیا غلبہ ظن کا احکام میں، ایک گل ہے کہ کوئی نہیں، شریعت میں ظن کتنی جگہ پر وہ معتبر ہے جی، تو ہو گیا گویا کہ فرمایا شارع نے جب اعتبار کیا تو گویا کہ یہ بات ثابت ہوگی کیڑی کہ جب غالب ہو جائے مجتہد کا ظن کسی حکم کے ساتھ تو ثابت ہو جائے گا حکم۔ یہی مطلب ہوا ہے نا فاتبروا یا اولل الابصار کہ جدوں تہاڈا جڑا غلبہ ظن ہو گیا تو حکم ثابت ہو گیا، حکم تو پس جب ہن اے نتیجہ پس جب پایا گیا ظن کے مجتہد کے ظن کا غلبہ، پس جب پایا گیا مجتہد کا ظن غالب تو ہوگا حکم کا ثبوت مکتوب شارع کی طرف سے، بشنو کے شارع گلا کی تو لہذا مکتوب بھی یہ گل پکی بھی ٹھیک ہے، اور ظن اس حکم کے
طریق میں ہے علت لبنی لب کے اگاں ٹورنی پھر مکیس وچ علت ویکھنی زن ایتھے وے جس لئے سارا کیس پورا ہو گیا تو ہن گل پکی ہے جی ہاں جی شابت جی اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شارع نے جب اعتبار کیا غلبہ ظن کا احکام میں تو ہوگا گویا کہ شارع نے فرمایا کہ جب غالب ہوگا مجتہد کا ظن حکم کے ساتھ تو ثابت ہو جائے گا حکم تو پس جب پایا گیا مجتہد کا ظن غالب تو ہوگا حکم کا ثبوت مکتوب بھی اور ظن اپنے ظن اس کے طریق میں ہے نہ کہ فی نفس ہی ہے جی فہذا الجواب على مذهب من يقول ان كل مجتہد مصیب یکون صحیحا بس یہ جو جواب ہے نا یہ جو جواب دھیان کریں کہ بھئی جب غلبہ ظن ہو گیا تو حکم ثابت ہو گیا تو لہٰذا یہ مکتوب ہے کہ یہی حکم ہے یہی حکم ہے اللہ کے نزدیک اور یہی حکم ہے شارع کے نزدیک یہی حکم ہے چونکہ شارع نے جب غلبہ ظن کا اعتبار کیا تو اب جب مجتہد کو غلبہ ظن ہو گیا تو پھر یہی حکم ہے شارع کے نزدیک یہ بات مکتوب ہے لیکن یہ جواب ان کے مذہب پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے ہر مجتہد مصیب ہے تو لہٰذا مجتہد جہاں پہنچا ہے تو وہ جو حکم ہے وہ ثابت ہوا ہے چونکہ شارع نے اس کا اعتبار کیا ہے لہذا یہ حکم پکا ہے جی یہ ان کے مذہب پر ہے یکون صحیحاً کیا کہ جی یہ جواب اس بندے کے مذہب پر ہے جو کہتا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہے اس کے مذہب پر یہ کیا ہے یہ جواب صحیح ہے کہ وہ جب حکم ثابت ہوگا تو یہ حکم شارع کے نزدیک اسی طرح ہے یہ حکم اسی طرح ہے اصل تو مسئلہ جو پڑھے سا جی گامے کے ہو مختلفی میں حق ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں کو یاد آیا مختلفی میں حق ثلاثۃ قروء میں حیض مانا ہے یہ بھی حق ہے طور مانا ہے یہ بھی حق ہے شارع کے نزدیک یا کہ دونوں میں سے ایک حق ہے یہ مسئلہ گزرا ہے پیچھے جی اصل مسئلہ ہے بھیجیے جی سنیں جی اگر سارے جتنے بھی ثابت ہیں وہ سارے حق ہیں تو ان کا یہ قول ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتے ہیں ہر مجتہد لہذا مسئلے کی اتنی صورتیں شارع کی طرف سے ہیں شارع کی تو مسئلہ گل مکی پھر سارے ٹھیک ہو گئے جی بسم اللہ او دھیان ہوئے بس یہ جواب ان کے مذہب پر اگل یکون صحیحاً ہوگا صحیح جو کہتے ہیں کہ بے شک ہر مجتہد مصیب ہے ان کے مذہب پر یہ جواب ہوگا صحیح کہ مکتوب ہے کیونکہ جو بھی مجتہد نے کڈے ہے نا وہ شارع دے نزدیک ایویں ہی ہے جدو ایویں ہی ہے تے گل پکی ہو گئی جی ہاں جی شابت جی بس یہ جواب اس کے مذہب پر جو کہتے ان کے یار اس کے مذہب پر جو کہتے ہیں کہ ایک نال بڑی گل ہے یہ چوکھے دن کی ہندن جی اما عند من لا يقول به فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم انه يجب عليه العمل بس او يثبت الحكم بالنظر الى الدليل وان لم يثبت في علم الله تعالى اور ان کے نزدیک جو اس کے قائل نہیں ہیں بل یقول المصیب اے قر ان دا جڑا مانا مراد لیا تو خیر وکھرا ہویا ہے تو مانے وچ نا جڑا آگاہ سا بھی جڑا نا بھی او قیاس نال جڑا ثابت کیتا ہے کناں وچ مثال طور تے بھی سیاہ چیزاں وچ سود تے باقی التا کٹ کے جڑا ثابت کیتا ہے بے ان میں مصیب ایک ہے مصیب ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ مسائل قیاسیہ میں مصیب ایک ہے سارے مجتہد مصیب اور جڑے ایک مسئلے وچ اختلاف اوتھے جڑا دو قول نے یا تین قول نے مالکی آندے نے انج اسی آنے انج شفافی آندے نے انج ایک ہی ہے بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھی مصیب
سارے نہیں ہیں. اب ان کے مطابق اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جب بڈھو لگ کہ شارع نے جب اعتبار کیا کس کا غلبہ ظن کا احکام میں، تو گویا کہ شارع نے فرمایا کلا ما غالب ظن المجتہد بالحکم یثبت الحکم. تو ہمارے نزدیک ہے نا فکلا ما وجد غلبہ تو ظن المجتہد ہوگا ثبوت حکم مکتوب. اب ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ گویا شارع یہ فرما رہے ہیں کہ جب غالب آ گیا مجتہد کا ظن تو ثابت ہو جائے گا حکم. اس کا مراد اس سے یہ ہے کہ انہ یاجب علیہ العمل ہو کہ مجتہد پر بھی واجب ہے کہ اس پر عمل کرے اور اس کے مقلد پر بھی واجب ہے کہ وہ اسی پر عمل کرے. اور سمجھے ہی یا یہ معنی کریں گے یا یہ معنی ہے کہ مجتہد نے جو حکم ثابت کیا ہے یہ حکم ثابت ہو گیا ہے دلیل کی نظر سے کہ مجتہد نے مقیس لائے کی علت نکالی ہے اور وہ علت جو نکالی ہے مجتہد نے جو سمجھی ہے یہ مقیس میں پائی گئی ہے، لہذا یہ حکم ثابت ہوا دلیل کی نظر سے. کس کی نظر سے؟ اگرچہ فی علم اللہ تعالیٰ یہ ثابت نہیں ہے لیکن دلیل کی نظر سے ثابت ہے یا اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ معنی ہوگا. کیا کہ جی اور بہرحال ان کے نزدیک جو اس بات جو نہیں قائل وہ کہتے ہیں کہ مصیب صرف صرف ایک ہے. تو اب جب ایک ہے نا تو اب وہ تو اللہ جانے کون ہے ہیں کہ ہم جانے، اللہ جانتا ہے. ہم تو صرف ظن ہے نا، ظن غالب کہ ہمارے مجتہد نے جو نکالا ہے یہ حق ہے. شفافے کہتے ہیں ہمارے مجتہد نے جو نکالا ہے وہ حق ہے. تو ہے ایک جی. تو اب کلما غلب ظن المجتہد یثبت الحکم، جب بھی مجتہد کو ظن غالب ہو جائے گا تو حکم ثابت ہو جائے گا. کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے مجتہد پر عمل کرنا اور اس کے مقلد پر بھی عمل کرنا واجب ہے. یا یہ مطلب ہوگا کہ جو مجتہد نے حکم ثابت کیا ہے وہ حکم ثابت ہوا ہے دلیل کی نظر سے، یعنی انہیں پوری کو جڑا طریقہ کار ہے اس کے مطابق انہیں حکم ثابت کیتا ہے تو یہ دلیل کی نظر سے ثابت ہے یا عمل کے وجوب کے اعتبار سے ثابت ہے یا دلیل کی نظر سے ثابت ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے نہ بھی ہو جی. سمجھے جی. اور بہرحال تو لہذا تیسرا جواب انہوں دے نزدیک ہے جی. اور بہرحال ان کے نزدیک جو نہیں قائل اس کے بل یقولو المصیب واحد، پس مراد بقول ہی اور جناب گویا کے شارع نے یہ فرمایا، گویا کے شارع نے تو یعنی شارع کا جو گویا کو فرمایا ہے پس مراد اس قول کے ساتھ کیڑا کلما غالب ظن المجتہد یثبت الحکم. اس قول کے ساتھ مراد کیا ہے؟ یہ کہ واجب ہے عمل، یہ کہ واجب ہے اس حکم پر عمل، یہ مطلب ہے. یا ثابت ہے حکم نظر کرتے ہوئے دلیل کی طرف، اگرچہ نہیں ثابت اللہ تعالیٰ کے علم میں. شابہ جی. اور بہرحال ان کے نزدیک جو نہیں قائل ہے اس قول کے پس مراد لیا جائے گا اس قول کے ساتھ، اس قول کلما غلب ظن المجتہد یثبت الحکم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ثابت ہوگا حکم نظر کرتے ہوئے دلیل کی طرف، اگرچہ نہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے. یہاں تک ترکیب تعریف اضافی آئی ہے. تعریف یعنی مضاف کے علیحدہ تعریف، اصول جمع اصل کیا ہوتا ہے تو مضاف الفقہ اس کی ایک تعریف ہے جو پہلے کی امام صاحب نے، دوسری تعریف ہے جو شفافے نے کی ہے، تیسری جو مولانا عبید اللہ صدر الشریعہ نے خود کی جو ابھی پڑھی ہے. سنیں ہی اب شروع ہوگا اصول الفقہ جی. تعریف تے اگوں پھر وضاحتیں دی شروع ہو جائے گی. چلو جی.